ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پر تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک دیہاتی شخص ایک ہرن کو رسی سے باندھ کر وہاں سے گزر رہا تھا۔ ہرن رسی سے بندھا ہوا تھا اور رہائی کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا تو آپ کے دل مبارک میں اس ہرن پر بہت رحم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو بلایا اور فرمایا، کیا تم اسے کچھ دیر کے لیے آزاد کر سکتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہرن میرا شکار ہے، میں اسے بیچوں گا یا تو ذبح کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ہرن وعدہ کرے کہ یہ واپس آ جائے گا تو کیا تم اسے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دو گے؟ دیہاتی حیران ہو کر بولا، یا رسول اللہ، جانور وعدہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وعدہ کرے تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ دیہاتی نے کہا، اگر آپ کی بات ہے تو میں چھوڑتا ہوں، لیکن اگر ہرن واپس نہ آیا تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہرن واپس نہ آیا تو میں اس کی وجہ تمہیں قیمت ادا کروں گا۔ یہ سن کر دیہاتی ہرن کو رسی سے کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن سے مخاطب ہو کر فرمایا، جا اپنے بچوں کو دودھ پلا اور پھر واپس آ جانا۔ ہرن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جیسے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ رہا ہو، اور پھر دوڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ دیہاتی اور صحابہ کرام حیرت سے یہ منظر کو دیکھتے رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سب نے دیکھا کہ وہی ہرن واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا، اور وہ بالکل ویسے ہی واپس آیا جیسے وعدہ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر کے دیہاتی بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کی سچائی اور آپ کی رحمت اور آپ کے کلام کی تاثیر پر میں گواہی دیتا ہوں، یہ جانور آپ کے بات کو سمجھتا گئی اور آپ سے محبت کرتا گئی۔ میں اس ہرن کو آپ کے صدقے آزاد کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا، اللہ تجھے بھی آزاد کرے اور قیامت کے دن کی مصیبتوں سے۔ حضرات، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ جانوروں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب وہ ہرن واپس آیا اور اپنے وفاداری کا ثبوت دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور فرمایا، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا اے اللہ کی مخلوق، بے شک تم جانور ہو، لیکن آج تم نے کئی انسانوں کو شرمندہ کر دیا۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام کی آنکھیں نم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کو دیکھنے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ایک ہرن بھی آپ کی بات پر لبیک کہہ سکتا گئے کہ انسان کس طرح انکار کر گے؟ آپ کی سچائی تو ہر ذی روح پر آشکار ہے۔ اس لمحے دیکھا دیہاتی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ قدموں میں گرا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور فرمایا، الحمدللہ، آج تیرے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہوئی ہے، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو آزاد ہوتے دیکھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے میرے رب، تیرے مخلوق
مجھ سے محبت کرتی ہے، تو بھی اپنے محبت سے میرے امتیوں کے دلوں میں بھر دے۔ اس وقت آسمان سے ایک نورانی وہ صدا آئی، جیسے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند خاص صحابہ نے سنا۔ اے محبوب، ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمہاری رضا ہی ہماری رضا ہے، تم جس پر کرم کرو، تم جس پر کرم کر دو، ہم اس پر فضل فرمائیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص جانوروں کے ساتھ نرمی کرتا گئے، اللہ اس پر نرمی فرماتا ہے، اور جو میرے طریقے کو اپناتا گئے وہ جنت کے راستے پر گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک ہرن کی وفاداری کا نہیں، بلکہ انسان کے دل کی ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اللہ کی رضا کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا گئی اور یہ سیکھنے کو ملتا گئی کہ وفاداری اور وعدہ نبھانا کتنا اعلیٰ و شفق ہے، کہ اللہ کے نبی کی رحمت صرف انسان تک محدود نہ تھی بلکہ جانور پر بھی۔ آپ کے اخلاق سے متاثر تھے۔ یہ سچا دل رکھنے والا انسان جب کسی سچے کردار کو دیکھتا گئے تو فوراً حق کو قبول کر لیتا گئے۔